پیارے ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک بے حد دلچسپ، حیرت انگیز، تعجب خیز ایک ایسا سچا واقعہ لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں کہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے، حیران رہ جائیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں، اور ابھی تک اگر آپ نے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ تو یہ واقعہ ہے ایک کنر کا۔ کنر یعنی جسے ہم عام بول چال میں ہجڑا کہتے ہیں۔ تو عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ اکثر لوگ ایسے کنروں سے، ہجڑوں سے دوری بناتے ہیں اور اسے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں، اور اس پہ طرح طرح کے عیب لگاتے ہیں، اور اسے بہت ہی عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ سماج میں کوئی مقام نہیں، کوئی عزت نہیں، اور اسے عجیب و غریب حرکت کے طور پر اسے جانا جاتا ہے۔ تو یہ واقعہ ایک ایسے کنر کا ہے کہ جس کا نام رانی خان تھا، اور یہ واقعہ پاکستان کا ہے۔ تو رانی خان بتاتی ہیں کہ 2 سال پہلے تک میں عام کنروں کی طرح، عام ہجڑوں کی طرح ناچنے گانے میں، ڈانس وغیرہ میں جاتی تھی، اور پھر اس سے پیسے کما کر اپنی گزر بسر کیا کرتی تھی، اور میری دوسری سہیلیاں بھی تھیں۔ تو اس طرح سے زندگی گزر رہی تھی۔ تو اچانک میری ایک سہیلی جو تھی، تو راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے وہ مر گئی، ختم ہو گئی۔ تو رانی کنر بتاتی ہے کہ کچھ دنوں کے بعد میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میری سہیلی خواب میں آئی، جس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، جس کی صورت بگڑی ہوئی تھی، اور عجیب و غریب وہ باتیں کر رہی تھی۔ پھر اس نے کہا کہ اے میری سہیلی، تم ڈانس چھوڑ دو، اس طرح کی زندگی تم چھوڑ دو، یہ گناہ کا کام ہے، اللہ کے عذاب میں تم مبتلا ہو جاؤ گے، میں بھی جب سے مری ہوں عذاب میں مبتلا ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ پھر اس کی آنکھ کھل گئی۔ کنر نے جب یہ خواب دیکھا، صبح اٹھی تو اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، اور وہ بالکل ہی عجیب و غریب کشمکش میں مبتلا تھی۔ اب کیا کریں، کون سی زندگی، کس طرح کی زندگی جئیں۔ تو چونکہ مذہب سے دوری ہوتی ہے ان لوگوں کی، مذہب سے اتنا کوئی واسطہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے ان لوگوں کی تربیت بھی عجیب و غریب ڈھنگ سے ہوا کرتی ہے۔ تو رانی خان بتاتی ہے کہ پھر میں نے فیصلہ کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کا راستہ ڈھونڈنا ہے۔ پھر اس نے یہ فیصلہ کر کے پھر مدرسے میں تعلیم لینے کے لیے گئی، لیکن جس مدرسے میں جاتی وہ، تو اسے طرح طرح کی نظروں سے دیکھا جاتا، لوگ عجیب نظروں سے اسے دیکھتے۔ تو اس طرح سے وہ کئی مدرسے بدلی، لیکن کہیں بھی مکمل طور پہ تعلیم حاصل نہ کر سکی۔ تو چونکہ اب اس کے دل کی دنیا بدل چکی تھی، ناچ گانا ڈانس وغیرہ چھوڑ دیا تھا، اب دینی ماحول میں وہ آنا چاہتی تھی، اور سچے دل سے تائب ہو چکی تھی۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ ایک مدرسہ کھولا جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک کنر کے مدرسہ کھولنے کی ہمت شاید ہی کوئی دوسری جٹا پاتی، یا پھر ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، لیکن رانی خان نے پھر ایک مدرسہ کھولنے کا فیصلہ کیا، اور پھر اس نے اس کو سچ کر دکھایا کہ اسلام آباد کے ایک محلے میں، پاکستان کے اسلام آباد وہاں کی راجدھانی ہے، وہاں اس نے ایک مدرسہ کھولا۔ مدرسہ کھولنے کے بعد پھر اس میں دوسرے کنروں کو، دوسرے ہجڑوں کو اس مدرسے میں آنے کی انہوں نے دعوت دینی شروع کی کہ آپ بھی آئیں، مدرسے میں پڑھیں، قرآن کریم کی تعلیم حاصل کریں، اور اس طرح سے آپ دین سے قربت بنائیں، ورنہ اس طرح عذاب الہی میں مبتلا ہوں گی تو کوئی عذاب آخرت سے بچانے والا نہیں ہوگا۔ اور یہ اتنی عجیب اور سسپینس والی حقیقت ہے کہ BBC لندن نے بھی اس واقعہ کو کور کیا ہے، اور پھر پوری سٹوری اس پہ لکھی ہے BBC اردو میں۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اب آگے ایسا ہوتا ہے کہ بے شمار کنروں کو کسی طرح بھی حکمت سے وہاں اس مدرسے میں بلایا گیا، اور اسے تعلیم دی جانے لگی، اور اس طرح سے تعلیم دی جانے لگی کہ آج اس مدرسے میں ہزاروں کنر ناچ گانا ڈانس اور بے حیائی کو چھوڑ کر دین اسلام کی تعلیم لے رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو اور آگے ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور اس طرح بری زندگی چھوڑ کر راہ راست پر آنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کئی کنروں نے اپنی زندگی کے واقعات کو، انوبھو کو بیان کیا۔ کئی تو ایسی تھی کہ جو بھاگ جاتی تھی، لیکن پھر حالات سے دل برداشتہ ہو کر پھر واپس اس مدرسے میں آتی، اور پھر وہ نئی زندگی کرنا شروع کر دی۔ ابھی اس مدرسے کو قائم یہ 2 سال ہی ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ یہ مدرسہ آگے تک بھی چلے گا۔ وہاں کی حکومت نے مدرسے کے تعلق سے مشورہ دیا ہے کہ وہ رجسٹریشن کروا لیں، تاکہ سرکاری سہولتیں اور دیگر آسانیاں فراہم کی جائیں۔ ہم سب بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار ایسے کنروں کو جو دین سے دور ہو چکے ہیں،
اور سماج میں ایک عجیب و غریب زندگی گزار رہی ہیں، سماج میں اسے سویکرتی نہیں، مقبولیت حاصل نہیں ہے، تاکہ وہ سچے سماج کے دھارے میں جڑ جائیں اور اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے اپنی آخرت کو درست بنا لیں۔ السلام علیکم۔